الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں. تو اپنی صفات کی برکت سے ان کو پورا کر دے، آمین. جب بھی آپ کے سامنے کسی کا اسٹیٹس یا کوئی ویڈیو آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے یا سننے کو ملے جس سے آپ کو اپنے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگاتا. وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کے دل کی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے. عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں. یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی روتا ہوا نہیں چھوڑے گا. وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو تسلیہ ضرور دیتا ہے. آپ محسوس کیا کریں اپنے اوپر رب کی رحمت کو برستے ہوئے. جانتی ہو، ایک لڑکی تھی جو اپنی دعاؤں میں اپنے پسندیدہ شخص کو بڑی شدت سے مانگا کرتی تھی. پھر اسی شخص سے شادی ہو گئی. کچھ عرصے بعد اس کی طلاق ہو گئی اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس شخص میں ایک چیز کی بڑی شدت سے کمی تھی، اور وہ تھی بیوی کی عزت کرنا. وہ اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے عاری تھا، بیوی کو ذلیل کرتا تھا. اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اگر اس کی اس لڑکے سے شادی نہ ہوتی تو وہ روگ لے لیتی. وہ دعاؤں میں بھی یہی کہتی تھی کہ اگر وہ نہ ملا تو وہ مر جائے گی. یاد رکھو، ہم دیوار کے اس طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے. دیوار کی ایک طرف دیکھ کر اسے ہی اپنے کل کائنات سمجھنے لگتے ہیں. جب دیوار کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے تب پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی انہیں آدھی کہانی سمجھ لیں. پوری کہانی آپ کے سامنے آئی تو آپ دعا سے ہاتھ کھینچ لیں گے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں کیا وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس کی کثرت کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں. اگر وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہ ہوئی تو اللہ اس کی خیال دل سے مٹا دے گا اور اس کی جگہ اس سے بھی بہترین چیز سے بھر دے گا. جب بھی آپ کو کسی نامحرم کا خیال آئے جسے آپ اپنا محرم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ سے پناہ مانگے، پھر آپ اللہ سے کہیں کہ اگر یہ میرے لیے واقعی بہتر ہے تو اسے عطا کر، اور اگر یہ میرے حق میں نہیں تو مجھے اس سے پناہ عطا کر. دعائیں ضرور مانگو، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، کچھ دیر ہی صحیح مگر قبول ہوتی ہے. اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو چانسز ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعہ مختلف ہوتا ہے. کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے. کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر پہ چھپا دیتا ہے. کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے. آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں. کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی. تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آؤ، فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ. پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ. مٹھاس تو پھر اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے. تم تنہا کبھی نہیں ہوتے ہو، اللہ ہر وقت ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے
اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جائے وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی موضوع کی لکھی جائے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات ناممکن لگنے لگے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ دعائیں تو ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے چھین لی ہے، جن کے ملنے کا تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ یہ کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے کی چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اللہ کو یہی کافی ہے کہ تم پھر بھی اس سے مانگ رہے ہو۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے موسع کر دیتا ہے، اور تمہاری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، کہ پتہ نہیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہوگا بھی یا نہیں۔ دیکھو یہ سارے خدشات تمہاری ذات میں ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو موضوع کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچو تو پھر جو ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسے؟ دعا کرو تو اپنے اعمال دیکھ کر نہیں بلکہ اس رب کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں اور تمہارے دل کو بنایا۔ اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے، در حقیقت جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دل میں خوف کے باوجود یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومن کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تمہیں ہر حال میں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے ان کرشموں کو کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید ٹوٹنے نہ پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو۔ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدل جاتی ہیں۔ سورہ زحا میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ وہ تمہاری روتے ہوئے آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز کو یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔
الله عفوك إني للنور مدت يداي